شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی میزبانی کے لیے اسلام آباد میں تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ رکن ممالک سربراہان اور وفود کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ایسے اجلاس کا پاکستان میں انعقاد کس قدر اہمیت کا حامل ہے، بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر جمیل احمد خان صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ نے JNN کو وقت دیا۔ بتائیے گا شنگھائی تعاون تنظیم کے پاکستان میں اجلاس اس وقت دنیا بھر میں مرکز نگاہ ہے، کیا کہیں گے کہ پاکستان میں اس اجلاس کا انعقاد کس قدر اہمیت کا حامل ہے؟ کہیں بھی یہ اجلاس ہو ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم کا تو اس کی اہمیت اور افادیت تو بڑھی جاتی ہے، اور پاکستان میں ایک طویل عرصے کے بعد 27 سال کے بعد اس قسم کا کوئی اجلاس ہو رہا ہے جس میں ملٹی لیٹرل اتنا بڑا فورم جس میں سربراہان آ رہے ہیں، تقریباً کوئی 7 ممالک نے کنفرم کیا ہوا ہے سربراہان گورنمنٹ کے، تو اس کی اہمیت اور افادیت میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن اس وقت جو دنیا کے بدلتے تغیرات ہیں اس میں اس کے تناظر میں بھی دیکھا جائے تو اس کی اہمیت بڑی کلیدی ہو جاتی ہے، اور میرا اشارہ ہے کہ اس وقت مڈل ایسٹ میں جو حالات چل رہے ہیں اور اس سے ہٹ کر جو SCO بتدریج اپنی منزل کے طرف رواں دواں ہے، اور وہ اپنی منزل اس کی کیا ہے کہ اس وقت جتنی بھی دنیا میں اگلی آنے والے دور میں پھیلاؤ اور ترقی ہوگی وہ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف ڈرفٹ کر رہی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے گلوبل ویسٹ سے گلوبل ایسٹ کی طرف، تو اس میں SCO کی افادیت خود بخود بڑھتی جا رہی ہے۔ SCO کیونکہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت بنایا گیا ہے، تو اس کی ایک اسٹرینتھ اور اقوام متحدہ سے پارٹنرشپ SCO کی وہ اس کی انٹرنیشنل ایکسیپٹیبلٹی میں اضافہ کرتا ہے۔ گو کے جو کمپٹیٹرز ہیں SCO کے وہ اس معاملے میں ہمیشہ تشویش اپنی اس کا اظہار کرتے رہے ہیں اور تشویش رہتی ہے۔ میرا اشارہ ہے امریکہ اور اس کے الائز کی طرف، ویسٹ کی طرف، کیونکہ ویسٹ سمجھتا ہے کہ جمیل صاحب یہ بھی اس کا ایک پازیٹیو پہلو ہے۔ سر SCO کا اجلاس پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کس قدر تعمیراتی ثابت ہو سکتا ہے، اور کیا رکن ممالک کے ساتھ تجارت، ریجنل کنیکٹیویٹی پر بھی بات ہوگی؟ جی یہ تو ایک اس کا امبیڈڈ حصہ ہے SCO کے چارٹر کا، اور SCO کے چارٹر کے آرٹیکل 3 میں بھی دیا ہوا ہے۔ یہ کنیکٹیویٹی بھی ہے، ٹریڈ ہے، کامرس ہے اس میں، اور یہ ملٹی لیٹرل کوآپریشن ہے تمام ممالک کے دوران، جس میں کہ بہت سارے اس کے عوامل اور بہت سارے اس کی جزیات ہیں، جس میں کلچر ہے، پولیٹکس ہے، جس میں ایکسچینج آف ریسرچرز ہے، جس میں ٹیررزم کے خلاف بھی یعنی کہ سیپریٹزم، ایکسٹریمزم، ٹیررزم پر بھی ہے، ریجنل سیکیورٹی پر بھی ہے۔ تو یس ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا جاتا ہے SCO کے جب بھی میٹنگز ہوتی ہیں، سبمٹس ہوتی ہیں، اس میں احاطہ کیا جاتا ہے اس میں سے بیشتر عوامل کا، کیونکہ یہ ایک تسلسل ہے۔ SCO کے جتنے بھی سبمٹس ہوتے ہیں وہ اپنے چارٹر کے مطابق ایک تسلسل کے ساتھ چلتے ہیں۔ دو قسم کے اس میں ہیں، ایک تو اس کا معاشی پہلو ہے جو کہ بہت بڑا ہے اس کا، ان لائک نیٹو کا صرف ایک عسکری پہلو ہے اور اس کا بہت کم جز ہے معاشی پہلو کی طرف، لیکن جو SCO ہے اس کا معاشی اور اس کا سماجی پہلو سب سے زیادہ اس کے چارٹر کے مطابق سب سے زیادہ وہ عیاں ہے، سب سے زیادہ وہ نمایاں ہے، تو اسی پر کام زیادہ ہوتا ہے۔ اور کیونکہ ابھی یہ سر بتائے گا بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر بھی پاکستان آ رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں کوئی مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے؟ ایک اچھی خوش آئند بات ہے کہ وہ آ رہے ہیں، کیونکہ ہم بھی 11 سال کے بعد وہاں گئے تھے، ہمارا فارن منسٹر، تو وہ 9 سال کے بعد تشریف لا رہے ہیں، جو کہ خوش آئند بات ہے، اور یہ ایک ریسیپروسٹی بھی ہے، کیونکہ پاکستان شامل ہوا ہے جب انہوں نے میزبانی کی، اب وہ شامل ہو رہے ہیں جب ہم میزبانی کی، لیکن تشویش یہی تھی کہ شاید وہ نہ آئیں۔ اچھی بات ہے، اور اس میں کیونکہ بائی لیٹرل لیول پہ کوئی میٹنگ کا اندیا نہیں دیا ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی ریکویسٹ کی ہے، تو لہٰذا بائی لیٹرل میٹنگ تو اس میں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ہمارے جب فارن منسٹر گئے تھے بلاول وہاں تو انہوں نے بھی بائی لیٹرل میٹنگ کوئی وہاں نہیں کی تھی آن دا سائڈ لائن، تو لہٰذا کیونکہ بائی لیٹرل میٹنگ نہیں ہوگی، لہٰذا اس میں جو ہم توقع کرتے ہیں کہ تعلقات میں کوئی اچانک بہتری آ جائے گی تو اس کے چانسز کم ہیں، لیکن اس کی آپٹکس بڑے اچھے ہیں کہ ان کا ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ہمارے پاس یعنی فارن منسٹر آ رہا ہے، جو کہ آپٹکس اس کی اس لحاظ سے اچھی ہیں کہ یہ ریجنل پلیٹ فارم میں ایک ایسا ملک جس کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات بہتر نہیں ہیں، یا بائیلیٹرل تعلقات بہتر نہیں ہیں، جس سے ہماری چپ خلش رہتی ہے، اور اس کا نمائندہ یہاں آ رہا ہے،
तो हमें एक अच्छे मेजबान के तौर पर उसकी मेजबानदारी पूरी करनी चाहिए। ये और बात है कि कभी कभी वो उनके जुबान से ऐसी बातें निकल जाती हैं एससीओ के प्लेटफॉर्म में, जैसे कि 2019 में या 2021 में निकली, कि जिसमें वो क्रॉस बॉर्डर की बात करते हैं और क्रॉस बॉर्डर दरअंदाजी की बात करते हैं। तो ऐसी सूरत में थोड़ी सी उसका जवाब देना पड़ जाता है। उम्मीद है कि इस दफा उससे इज्तनाब किया जाएगा इंडिया की तरफ से, तो पाकिस्तान भी। लेकिन एक मस्बत बात यह है कि इंडिया में वो एग्रेसिवनेस अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में जो इस वक्त इलेक्शन हुए हैं उसमें कांग्रेस जिस तरह जीत कर आई है, और कांग्रेस ने इंडिया दिया है, इशारा दिया है, इशारा क्या बल्कि अपने दस्तूर में शामिल कर लिया है कि वो मकबूजा कश्मीर से बहुत शुक्रिया साबिक सफीर जमील अहमद